رسول کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو یقیناً تم سے ملاقات کرے گی، موت تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر و پوشیدہ کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں سب بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ 9 اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حق نہیں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے احکام شریعت کو قوم سے چھیننے پر تلا ہوا ہے، اور عجیب قسم کی فرسودہ چیزیں بے دلیل، جو دلیلیں نہیں ہیں لیکن لوگ عوام نہیں جانتے، ان کے سامنے دلیلیں بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مثلا ائمہ کے وہ فرمان کہ جو انہوں نے اس وقت ارشاد فرمائے کہ جب مساجد اور جمعہ کے ممبروں پر بنو امیہ اور بنو عباس کے زر خرید خطیبوں کا قبضہ تھا، جمعہ انہی کے حکومت کے تحت پڑھایا جاتا تھا، اور وہ خطیب ان کی ایک ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہیں تاکہ مبادا عوام امت کہیں اہل بیت رسول سے قریب نہ ہو جائے۔ یہ طولانی سلسلہ مظالم کا اہل بیت پر بنو امیہ کے دور میں بھی رہا اور بنو عباس نے بھی کوئی کمی نہیں کی تاکہ امت اہل بیت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس زمانے کے بعض فرامین کے جس میں مذمت کی گئی ہے ایسا جمعہ پڑھانے والوں کی، اور وہ مذمت برحق ہے، جب نااہل چڑھ کے بیٹھ جائے اس کی مذمت ہی کرنی ہوتی ہے۔ اب اس ماحول کی احادیث کو بعض لوگ لے کر آ رہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جناب نماز جمعہ نہ پڑھو، اور تیار ہو جائیں کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نماز جمعہ کے بارے میں، اور آپ نماز جمعہ کے بارے میں اہل بیت اطہار کے فرامین کو دیکھیں جا کر، اس سب اجر و ثواب سے محروم کرنے کے لیے یہ خناس کہ آپ باور کریں ان سے آپ نماز کہیں نہ سناؤ، نماز کے احکام انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، واجب نماز کا بھی۔ یہ ایک طبقہ ہے کہ جو احکام شریعت کا دشمن ہے اور اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو باقی ساری امت کے ساتھ مشترک ہے، آہستہ آہستہ اس کو مکتب اہل بیت کے پیروکاروں سے دور کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ خبیث ناکام ہوگا۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ 10 پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جمعے کو بھی انسان کام کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی کو پاؤ۔ یعنی یہ نماز تو تمہاری ٹریننگ تھی، اب یہ نہیں کہ جب زمین میں منتشر ہو جاؤ اپنے کاروباروں میں خدا تمہیں بھول جائے، یہ نہیں کرنا۔ وہاں بھی یہ نماز تو ہے ہی تمہیں یاد خدا یاد کرانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، اب تم جہاں بھی جاؤ اللہ کو نہیں بھولنا۔ اور یہ نماز پنجگانہ بھی یہی ہے کہ انسان بار بار اس کو یاد دہانی ہوتی رہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے اپنے ہر کام کا جواب دے۔ نماز تربیت ہے، تبھی تو قرآن نے فرمایا نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پورا ایک تربیتی پروگرام ہے اللہ کا قرآن مجید۔
11 اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔